السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اردو۔ کبھی کیا آپ نے سوچا ہے کہ ہم نیند کے دوران بیڈ سے گرتے کیوں نہیں ہیں؟ بہت کم لوگ بیڈ سے گر جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ ایون کہ بیڈ کا سائز چھوٹا ہو یا بڑا ہو، نیند کے دوران وہاں سے نہیں گرتے۔ اگر آپ رات کو آنکھیں بند کریں اور آپ کی آنکھیں صبح سویرے خود بخود ہی کھل جائیں تو آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہیں اچھی اور پرسکون نیند میسر ہوئی ہے۔ ہمیں بخوبی علم ہے کہ سوتے وقت ہمارا جسم اور دماغ دونوں حرکت میں رہتے ہیں۔ ہم خواب بھی دیکھتے ہیں، بعض لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، ہنستے بھی ہیں، ایون کہ کچھ لوگ چیختے بھی ہیں۔ کبھی چادر اوڑھ لیتے ہیں تو کبھی اتار دیتے ہیں، بعض اوقات تو ساتھ سوئے بندے کو لات بھی مار دیتے ہیں، اور کچھ لوگ تو بستر پر گھومتے جھومتے اور جھول لیتے ہیں۔ مگر چاہے ہم 65 سینٹی میٹر کے کیمپنگ بیڈ پر ہوں یا 200 سینٹی میٹر کے کنگ سائز بیڈ پر ہوں، ہم میں سے اکثر لوگ وہیں بیدار ہوتے ہیں جہاں رات سوئے تھے، اس بات سے قطع نظر کہ خواب خرگوش میں رات کتنی ہی مصروف گزری ہو۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم سوئے ہوتے ہیں تو بیڈ سے گرتے کیوں نہیں؟ اس بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو پسند ہے تو ضرور لائک کیجیے گا۔ یونیورسٹی آف آکسفورڈ میں پروفیسر رسل فورسٹر نے بتایا کہ یہ حیرانی کی بات ہے کیونکہ نیند میں ہمارے ارد گرد سے رابطہ بالکل منطقع ہو جاتا ہے، اور صرف اسی صورت میں آنکھ کھلتی ہے کہ کوئی آواز آئے یا کوئی ہمیں کہے اٹھ جاؤ یا کسی قسم کا شور شرابہ ہو تو ہم اٹھ جاتے ہیں۔ ہمارا جسم جو ہے وہ رسپونڈ کرتا ہے اور معلومات کو جمع کرتا رہتا ہے، یعنی ایک حص ایسی موجود ہے جو کبھی نہیں سوتی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ چھٹی حص کی طرح ہوتی ہے۔ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو یہ اس قدر اچھی نہیں ہوتی، اس لیے بچپن میں لوگ بچے عموماً آپ دیکھیں کہ وہ بیڈ سے گر جاتے ہیں، لیکن جیسے جیسے یہ عمر میں اضافہ ہوتا ہے تو اس میں بہتری آتی ہے۔ تو نیند میں بھی ہم پوری طرح اپنے حالات سے بے خبر نہیں ہوتے، مگر اس کا اثر تب نہیں ہوتا جب ہم نیند میں چلنے لگیں اور ہماری دیوار سے ٹکر ہو جائے، کیونکہ کچھ لوگ نیند میں چلتے بھی ہیں۔ کیا اس کا چھٹی حصے کوئی تعلق ہے؟ فلموں ڈراموں میں ایسی حص جو ہے وہ زہر کہا جاتا ہے، جب ہمیں کچھ برا ہونے سے پہلے بے چین کر دیتی ہے یا پھر ہمارا کوئی جن بھوتوں سے رابطہ کراتی ہے، مگر سائنسدانوں کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ نیورو سائنس کے کچھ ماہرین نے 19ویں صدی میں اس حوالے سے تحقیق کی تھی، جن میں عظیم سائنسدانوں میں سے ایک فرانسیسی شہری اور اسکاٹ لینڈ کے ایک معروف جو سائنسدان تھے، انہوں نے اس بارے میں لکھا کہ یہ تب ممکن ہوتا ہے جب ریسپٹر آپ کے پٹھوں، نسوں، جوڑوں اور جلد کی نیورو فزیولوجیکل سگنل بھیجتے ہیں۔ اس سے آپ کے دماغ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پٹھے جو اس وقت لمبائی اور چوڑائی میں کیا ہیں، آپ سوئے ہوئے حالت میں ہیں، جاگنے کی حالت میں ہیں، اٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تمام چیزیں دماغ جو ہے وہ اس کو محسوس کرتا ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جوڑے کس طرف مڑ رہے ہیں، ہم کس پوزیشن میں ہیں، یا ہمارا توازن کتنا ہے۔ مثلا جب آپ توازن کھونے لگتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنے میں مدد مل جاتی ہے۔ لیکن ایک چیز اور جو ہماری مدد کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے اور آپ آگے کی جانب جاتے ہیں تو آپ کو فوراً احساس ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کا کش شکل تقریباً بدل چکا ہے۔ کان کے اندر ویسٹیبولر مادے کا نظام ہمارا توازن برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کا آنکھوں سے بھی تعلق ہوتا ہے جو ہمیں آگے جانے میں مدد کرتی ہے، مگر سوتے ہوئے آنکھیں تو بند ہوتی ہیں، تو پھر ہم بیڈ سے کیوں نہیں کرتے؟ امریکہ میں پینسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی میں نیورولوجی کے ماہر اپنی تحقیق میں بتاتے ہیں کہ پروپوسیپیشن ہمارے جسم کے GPS یعنی کہ گلوبل پوزیشننگ سسٹم کا حصہ ہے۔ یہ پروپوسیشن کی مدد سے ہماری پوزیشن، جسم کے ہر حصے کی رفتار اور رخ کا تعین ہوتا ہے، اس بات سے قطع نظر کہ ہمیں یہ نظر آئے یا نہ آئے۔ لہٰذا اس سے ہمارے دماغ کی حرکات جو ہے وہ اس کے اوپر کنٹرول میں رہتی ہیں۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے ہم سوتے ہوئے کھل کر ہل جل لیتے ہیں، مگر پھر بھی بیڈ کی حدود میں رہتے ہیں اور نیچے نہیں گرتے۔